بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للہ الواحد القہار۔ اس سے زیادہ تم سے اس وقت بیزار تھا اللہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے۔ وہ کہیں گے، اب یہ بات جب ان سے کی جائے گی، جواب میں یہ کہیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ یہ 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کرنے سے کیا؟ ایک دفعہ دنیا میں موت آئی، عالم برزخ میں زندہ ہو گئے، پھر جب سور میں پھونکا گیا پھر مر گئے، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی تو نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ اب ہم اور چارہ دن کے پاس کوئی نہیں ہوا، کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ، کوئی بچنے کا راستہ ہے ہمارے لیے؟ یعنی ہم سب کچھ مان رہے ہیں، جب تک مجرم میں دم خم ہوتا ہے نا تب تک فراڈ کرتا ہے، وکیل ثبوت لاتا ہے میرا تو تھا ہی نہیں، تو یہ تو فلان عدالت میں جو ثبوت پیش کر دی جاتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے، پتہ ہے پکڑے جانا، تو پھر آخری کیا ہوتا ہے؟ آخری مجرم کے رحم کی اپیل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہے میں اعتراف کر رہا ہوں تو بچ سکتا ہوں، لیکن یہ اعتراف وہاں پر بچا نہیں سکے گا۔ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو ہے کوئی نکلنے کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ جواب بھی نہیں دے گا راستہ ہے یا نہیں، اپنی پچھلی بات کنٹینیو کرے گا۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے، یہ مشرک کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے تھے تو تم مان لیتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ اکیلا اللہ تمہیں نہیں پسند تھا۔ لفظ اذا دعی اللہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ، اکیلے کو، کفر تم نہیں مانتے تھے۔ اور جب تمہارے شریکوں کو بھی ساتھ میں کہتے تھے ٹھیک ہے، کفار نے یہی کہا تھا تیرے اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہماروں کو بھی اکٹھے کر کے سب کو پکارتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور جب اللہ کے ساتھ شریک بنائے جاتے تھے تُؤْمِنُوا، تم ایمان لے آتے تھے۔ یعنی تم یہ بھی ایمان لاتے تھے لیکن شرک کے ساتھ، شریکوں کے ساتھ، اکیلے اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ اب لاسٹ آیت میں کیا فرمایا؟ پس فیصلہ تو آج اللہ کی اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے۔ کتنی دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے، وہی ہے جو رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ خود ہی اللہ فرماتا ہے، اور سوائے واپس پلٹ آنے والے کے نصیحت قبول نہیں کرتا۔ نصیحت تو وہی مانتا ہے جو پلٹ آئے، ورنہ جو ادھر چلا جا رہا ہے سنتا بھی جا رہا ہے چلا بھی ادھر ہی جا رہا ہے، ایسے لوگ گویا نصیحت انہوں نے سنی بھی تو انسنی کر دی۔ پس پکارو اللہ کو
دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ یہ اللہ اکیلے کو پکارنا کافروں کو برائی کیوں نہ لگے، مشرکوں کو جن کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بتوں کو بھی، اپنے معبودوں کو بھی ساتھ پکارتے ہیں، تم پکارو اکیلے اللہ کو، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارو، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ کون اللہ؟ بلند درجات والا، عرش کا مالک، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یہ وہ یوم الطلاق، طلاق توئے والی نہیں جو مرد عورت کو، طلاق ملاقات والی، اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے، اس سے ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ یہاں پر وحی کا لفظ نہیں آیا، روح کا لفظ آیا، یہ قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا آگے آئے گا سورہ شورى کی آخری آیات میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح وحی فرمائی ہے۔ قرآن کو روح کہا گیا، جیسے روح انسان کے اس بدن کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن مردہ قلب کو زندہ کر دیتا ہے، اس لیے وحی کو روح بھی کہا گیا۔ اور قرآن کے اشارے موجود ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، کب؟ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ تو زندہ تو ہے، پھر کون سی زندگی ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دو قسم کی، ایک موت اور زندگی یہ بدن والی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جس کو قرآن نے موت اور زندگی بتایا، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے زندہ پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں گویا کہ مر چکے ہیں، اسی دنیا کی آرزوؤں کی قبر بنا کر منو ٹنو مٹی کے نیچے اتنے دفن ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی بات سنتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں، وہی مٹی آرزوؤں کی، اسی سے ان کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کے وزن سے نیچے، اس کے نیچے سے نکل سکنے کی طاقت بھی ان میں گویا کہ نہیں رہی، ڈالی خود ہے۔ وہ بلند درجوں والا، عرش کا مالک، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے، یہ مراد وہی وحی ہے، نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن کے بارے میں خبردار کرے۔ اس دن سب نکل پڑیں گے، سامنے آ جائیں گے، قبروں میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، سب بارزون، بارز یعنی بالکل سامنے کھل کے آ جائیں گے، اور حالت کیا ہوگی؟ اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن اس دن جن کو شک تھا کہ پتہ نہیں، یہ تو نہیں پتہ چلا، اس دن ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہے قرآن میں آیات پیچھے گزر چکی، جب اعمال نامہ رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، فائل پکڑائی جائے گی، یہ آپ کی فائل ہے جو آپ نے حرکات کی تھی وہاں پر، تو جو نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو اب وہ جذبات کیسے ہوں گے وہ ہم تصور کر سکتے ہیں، کس شدت سے یہ جملہ نکلے گا، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو میں سمجھتا تھا یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ کر بھی لو تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوا، تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ اس دن واضح ہو جائے گا کہ اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے، اور جواب میں کہا جائے گا اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے، للہ الواحد القہار۔ آج بادشاہت اللہ کی ہے جو واحد ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ آج بھی ایسا ہے، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا، ساری چو چراں ختم ہو جائے گی، خدا کی بادشاہت کھل کر، وہی جو پیچھے گزرا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایسی زمین چمکے گی اپنے رب کے نور سے کہ کوئی چیز، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا کہ اصل مالک کون تھا اور کس کی بارگاہ میں سب کو پیش ہونا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔